لم يجد فصيام الشهرين متتابعين قبل ان يتماسا. تو یہ قبل ان يتماسا قید ہے. اب یہ حادث ہوا اور 3 دن روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن روزے جو ہے قبل ان يتماسا بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے کیونکہ یہاں 2 حادثے ہیں. ایک حادثہ زہار کا ہے اور ایک حادثہ کس کا یمین کا ہے اور سبب بھی 2 ہے. 3 روزوں کا سبب وجوب حنس ہے اور وہاں 2 ماہ روزوں کا سبب جو ہے وہ زہار ہے. تو سبب بھی جدا ہے اور حادثہ بھی جدا ہے. لہذا یمین کی جو 3 دن روزے ہیں وہ مقید نہیں ہے قبل یتماسا کے ساتھ اور زہار کی جو 2 ماہ روزے ہیں وہ مقید ہے قبل یتماسا کے ساتھ. بات سمجھ میں؟ تو جہاں واقعہ بھی ایک ہو سبب بھی ایک ہو وہاں اتفاق ہے حمل پر. اور جہاں حادثہ بھی متعدد ہو اور حکم بھی متعدد ہو وہاں اتفاق ہے عدم حمل پر. مطلق اپنے اطلاق پر جاری کرو مقید اپنے تقید پر. ٹھیک ہے. تو صیام حنس میں قبل یتماسا کی قید ہے نہیں اور زہار کی صیام میں قبل این. ٹھیک ہے. کتنی مادے ہو گئے؟ 2. ایک میں اتفاق ہے علی الحمل دوسری میں اتفاق ہے علی عدم حمل. بات سمجھ. تیسرا مادہ یہ ہے کہ حادثہ ایک اور حکم متعدد ہے. حادثہ اور حکم. سید امام شافعی فرماتے ہیں وہاں مطلق کا حمل مقید پر ہوگا اور مقید کی قید مطلق میں معتبر ہے اور ہمارے نزدیک نہیں. ہمارے نزدیک جس طرح زہار میں 3 کفارے ہیں. تحریر یہ مقید ہے من قبل یتماسا کے ساتھ. صیام یہ مقید ہے قبل یتماسا کے ساتھ. اطعام اس کے ساتھ قید نہیں ہے. والذین اذا یأتون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبة من قبل يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. دونوں میں قید ہے. فمن لم يستطع فإطعام 20 مسكينا يغني من قبل ان يتماسا. تو حادثہ ایک ہے جو زہار کا ہے اور حکم 2 ہے. ایک حکم ہے کس کا؟ تحریر اور صیام کا اور ایک حکم ہے اطعام کا. امام شافعی کہتے ہیں وہ جو من قبل یتماسا خیر ہے وہ یہ کبھی ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا مباشرت سے پہلے. اگر اس نے 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا تھا 30 ابھی باقی تھے اور بیوی کے پاس کیا تو لوٹائے گا پھر 60 کو کھلائے گا. اگرچہ یہ امکان اس کی نہیں ہے اور امکان بعید. ٹھیک ہے. اور ہماری نزدیک تحریر مقید ہے قبل 25 کے ساتھ اور صیام مقید ہے قبل 25 کے ساتھ لیکن اطعام مقید قبل 25 کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر درمیانی طعام میں اس نے مباشرت کی تو اعادہ طعام لازم ہے. یہ تیسرے مادے میں اختلاف. بات سمجھ میں؟ چوتھا مادہ یہ کہ حکم ایک ہے لیکن حادثہ متعدد ہے. لیکن یہاں بھی اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں حمل مطلق کا مقید کرتا ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں حمل مطلق کا مقید کرتا ہے. امام سے فرماتے ہیں یہاں بھی حمل نہیں. چوتھا مادہ کون سا ہے؟ حادثہ متعدد اور حکم ایک. بات سمجھ میں آئی؟ مثلا یہ حادث ہوا فتحریر رقبہ بس یہ اس نے زہار کیا تو فتحریر رقبہ من قبل یتماسا. یہاں رقبہ مطلق ہے کہ مومن ہوا قبل مطلق ہے لیکن اس نے جلدیتی کو قتل کیا خطأ تو یہ کفارہ میں غلام آزاد کرے گا. وہ غلام کیا ہے؟ من قتل مومنا خطأ فتحریر رقبات مؤمنات. یہ رقبہ مقید ہے غیر ایمان کے ساتھ. تو حکم ہے کہ تحریر لیکن واقعہ متعدد ہے. ایک واقعہ قتل کا ہے ایک واقعہ زہار کا ہے. واقعہ زہار میں عبد مطلق ہے ایمان سے اور واقعہ قتل میں مقید ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں واقعہ زہار میں بھی عبد کو مقید کر بات کہنی ایمان تو مظاہر عبد مومن آزاد کرے گا کافر نہیں آزاد کر سکتا. ہم
کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی قید صرف واقع عقل میں ہے، تو قاتل عبد آزاد کنن تو مومن آزاد کنن، لیکن مظاہر ہر عبد میں توانت آزاد کرنا و مومن بشر یا کافر بس۔ یہ تو تھا کہ مطلق اور مقید احکام میں ہو تو کتنی مواد بنے؟ ایک میں اتفاق ہے الحمل کہ واقعہ ایک بشر اور حکم نیز ایک بشر، ایک میں اتفاق ہے لازم الحمل اگر واقعہ متعدد بود اور حکم نیز متعدد، دو میں اختلاف ہے، حادثہ ایک ہے حکم متعدد ہے، حکم ایک ہے حادثہ متعدد ہے، ان دونوں میں سید شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک حمل ہے، ہماری نزدیک نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پانچواں مادہ ہے کہ مطلق و مقید احکام میں نہ ہو، اسباب میں۔ ایک سبب مطلق ہے اور ایک مقید ہے، امام شافعی کے ساتھ اس میں بھی اختلاف ہے، وہ سبب مطلق کو حمل کرتے مقید پر اور مطلق کو بھی مقید بناتے ہیں اور ہمارے نزدیک عمل نہیں۔ جس طرح صدقہ فطر کا وجوب یہ حکم ہے اور رأس اس کا سبب ہے۔ اب ایک رأس مطلق ہے، ابدو عن کل حر وعبد، فعبد مطلق ہے مومن ہو یا کافر ہو مولا صدقہ فطر دے گا، اور دوسری میں ابدو عن کل حر وعبد مؤمن ہے، مومن کے ساتھ مقید ہے۔ امام شافعی مطلق کو بھی مقید کرتا ہے بقید ایمان، وہ کہتے ہیں مولا پر صدقہ فطر واجب ہے، کس حبت سے؟ مومن کی طرف سے، اور عبد کافر کا صدقہ پر واجب نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں مطلق اور اطلاق خود جاری اور مقید برتتی، لہذا مولا عبد کافر کا بھی صدقہ دے گا جیسے ابھی مومن کا دے گا۔ بس نوشتہ ان کا فیس ببی مصنف اپنا مذہب بیان کرتا ہے، صحابہ اصحابنا ہمارے فقہائے احناف ذہاب برداشت کہ مطلق در کتاب اللہ جب ممکن باشد عمل با اطلاق ہو تو فضیات والے ہیں، تو اس کو مقید کرنا خبر واحد و قیاس سے لا یجوز، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثال فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا تو غسل مطلق ہے، غسل تو وضو کے اندر غسل اعضاء شرط ہے، اور نیت فرض ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں نیت فرض ہے۔ قیاس علی التیمم، تیمم مقیس علیہ، وضو مقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما طہارتان، حکم وجوبی نیت، تیمم میں بھی نیت فرض ہے تو وضو میں بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح حدیث پیش کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور وضو عمل ہے تو یہ بھی نیت سے جائز ہو، لیکن ہمارے نزدیک فاغسلوا مطلق ہے، یہاں نیت شرط ہے، نہ بسم اللہ شرط ہے نہ ترتیب شرط ہے، تو اگر نیت کو فرض کرے تو تقیر مطلق کی جاتی ہے، کس کے ساتھ؟ خبر واحد و قیاس کے ساتھ۔ فالمأمور به جو فرض ہے وہ غسل ہے، مطلقاً کچھ نہیں بڑھائی جائے گی اس کے اوپر شاذ نیت کی، جیسے سید امام شافعی کا مذہب ہے۔ وہ ترتیب، اور ترتیب شرط نہیں ہے، انسان پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں، پھر ہاتھ دھو لیتے ہیں، پھر منہ دھو لیتے ہیں، پھر استنشاق کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اگر ہم ترتیب شرط کریں تو حدیث و قیاس سے شرط کریں گے اور وہ ہم برا مطلق ہے۔ والموالات، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کلی کریں گے تو فوراً استنشاق کریں، تو فوراً منہ دھو لے، تو فوراً ہاتھ دھو لے، تو فوراً نشے کریں، فوراً دھو لے، اور ہماری نزدیک کلی یہاں کرو، استنشاق مذہب میں کرو، ٹھیک ہے، اور منہ دھو لو وہ بائی پاس میں ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور ہاتھ دھو لو اس نہر میں، پاؤں دھو لو جامع مسجد میں کرو۔ موالات ہے جب آدھا شرط نہیں۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ غسل مطلق ہے، تو اگر موالات سب فرض ہو جائے تو تقید مطلق کی وجہ ہوتی ہے۔ شرط نہیں ہے نیت، شرط نہیں ہے تقید، شرط نہیں ہے موالات، شرط نہیں ہے تسمیہ۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، بسم اللہ کا فرض ابتدائی وضو میں فرض ہے یا نہیں ہے؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں فرض، لا وضوء لمن لم يسمي، اور کما قال الاسلام، اور ہم کہتے ہیں فاغسلوا مطلق ہے،
تو اگر یہ بسم اللہ جو ہے اس کے ساتھ شرط ہو جائے تو تقید مطلق کی آتی ہے، اور مطلق قرآن کی تقید خبر سے جائز نہیں ہے، بس فرض نہیں ہے نیت اور ترتیب اور موالات اور تسمیہ بسبب حدیث کے خبر خبر پر عمل کیا جائے گا علاوہ جن ایسی طریقہ سے کہ نہ پڑھتے گے سے حکم کتاب اللہ کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ غسل مطلق تو فرض ہے کتاب اللہ سے اور نیت سنت ہے بحکم الخبر، وہ کذالک کل بقوله تعالی بقوله کوئی آدمی زنا میں پکڑا جاتا ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے دو حکم ہیں، ایک تو اس کو 100 کوڑے مارو اور دوسرا ایک سال کے لیے جلا وطن کرو، ایک سال کے لیے جلا وطن کرو۔ حدیث میں ہے البکر بالبکر جلد میں آتے و تغریب عامنا، جب غیر شادی شدہ آپس میں زنا کریں تو جلد میں آتے 100 کوڑے مارو، وہ تغریب عامن 1 سال کے لیے جلا وطن کرو۔ بات سمجھ میں؟ ہم کہتے ہیں تغریب و حامین کی قید نہیں ہے کیونکہ قرآن اس بارے میں مطلق ہے، الزانی والزانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، وہاں تو تغریب و حامین نہیں ہے، مطلق ہے۔ تو اگر ہم تغریب حامین بھی سزا مقرر کریں تو مطلق کی تقیدہ دی ہے، بات سمجھ میں؟ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے جلد میں کا حد بنا ہے زنا کا اور یہ مطلق ہے، بس نہیں بنائی جائے گی اس پر تغریب کی قید بطور حد کے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ البکر بالبکر مئۃ وتغریب عام بل یعمل بالخبر، ہم حدیث پر عمل کریں گے علاوہ جن ایسے طریقے سے لا يتغیر به حکم کتاب کہ کتاب کا حکم اس سے نہ بدلے، تو جلد حد شرعی ہے بے حکم قرآن اور تغریب مشروع ہے سیاستاً تعزیرانہ، یہ حاکم کی صوابیت پر موقوف ہے، اگر شرع سمجھے تو دے دے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى، وہی اصل ہے کہ ہمارے نزدیک مطلق کو مقید نہیں بنایا جائے اور ان کے نزدیک بنایا جائے گا۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی طواف کے لیے وضو فرض ہے یا نہیں، تو واجب ہمارے نزدیک بھی ہے لیکن فرض نہیں، اور امام شافعی کے نزدیک فرض۔ امام شافعی دلیل پیش کرتے ہیں الطواف بالبیت الصلاۃ اور کما قال علیہ السلام کہ بیت اللہ کا طواف ایسا ہے جیسے نماز، اور نماز کے لیے تو وضو فرض ہے، تو طواف بیت اللہ کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے کیونکہ قرآن طواف کے بارے میں مطلق ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں وضو کی قید نہیں ہے، تو اگر ہم وضو سب فرض کریں تو طواف مطلب مقید ہوگا، اور کس سے مقید ہوگا؟ خبر واحد سے۔ اس لیے ہم وضو کو فرض نہیں مانتے، اور جس درجے کی حدیث ہے وہ خبر واحد ہے، اس درجے کا حکم ہے، اور خبر واحد کی ضروری ہے تو اس سے فرض ثابت نہیں ہوگا، فرض ثابت ہے دلیل قطعی سے، اس سے زیادہ واجب ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وضو واجب ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْقَدِيمِ، یہ مطلق ہے مصداقی طواف میں بالبیت، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، تو زائد نہیں کی جائے گی اس پر شرط وضو کی بسبب حدیث کے، بلکہ عمل بالحدیث کیا جائے گا ایسے طریقہ سے کہ نہ بدلنے سے حکم کتاب کا کہ مطلق طواف فرض بے حکم القرآن اور وضو واجب بے حکم الخبر۔ بات سمجھ میں؟ اب اگر ایک آدمی نے بغیر وضو کی طواف کیا، طواف تو ہو گیا لیکن وہ جو واجب اس نے چھوڑ دیا وضو، اس کا دم دے دے، نقصان بس پورا کیا جائے گا وہ نقصان جو لازم ہے بسبب ترک وضو کے واجب کے، کس سے پورا کیا جائے گا؟ جو بڑوں کے ساتھ بتا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ مبنانے وہی ہے کہ ہمارے نزدیک مطلق قطعی ہے، اس کی ترتیب درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ تعظیم اذکار نماز میں فرض ہے یا نہیں، تو ائمہ ثلاث فرماتے ہیں کہ فرض ہے۔ کیوں؟ ایک صحابی نے نماز پڑھی بغیر تعظیم کے، حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اور اس نے پھر بغیر تعظیم کی نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی،
پھر اس نے بغیر تعدیل کی نماز پڑھی، پھر حضور نے فرمایا خود بسلے بہنے کلم تسلی۔ تو دیکھو عدم تعدیل کی وجہ سے نماز باطل ہو گئی، تو اگر یہ فرض تعدیل نہ ہوتی تو اس کی فرض سے نماز باطل نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تعدیل فرض نہیں، کیونکہ قرآن اس بارے میں مطلق ہے پٹانی بھی براؤں 1 منٹ میں 6 رکعت نماز۔ پنجابیوں کی نماز بہت تعدیل ہے۔ میں پھر کیا تھا، میں نے نماز پڑھی، عام طور پر وہاں کوئی پنجابی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ ایک آدمی نے نماز پڑھی تو اس کا نماز پڑھی، وہ عام آدمی لیکن ان کو پتا تھا کہ نماز کی پتہ نہیں کرتے۔ آپ وضو کے لیے بیٹھے ادھر وہ صبح کی نماز کی نیت مانگے، ابھی آپ دھونے تک نہیں پہنچیں گے کیا کرتے باہر یہ فرق کی بات ہے۔ تعدیل فرض ہے یا نہیں؟ تو ائمہ سلف کہتے ہیں فرض ہے اور احناف کہتے ہیں فرض نہیں ہے۔ ائمہ سلف کی دلیل وہ حدیث ہے، ہماری دلیل واسطہ اور رکوع کے امتناع کا نام ہے، بغیر تعدیل کی مطلب ہے تعدیل بچا یا نہ بچا۔ ہاں تعدیل فرض ہے بے حکم القرآن اور تعدیل واجب ہے بے حکم حدیث۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ مطلق ہے کہ مصداق کی حکم میں نہیں بڑھائی جائے گی، اس پر شرط تعدیل کی بے حکم الخبر کرنا شرط اس طریقے پر کہ لا يتغير بحكم الكتاب، نو مطلق رکوع فرض ہے بے حکم القرآن اور تعدیل واجب ہے بے حکم الخبر۔ بات سمجھ میں آ وعلى هذا قلنا يجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه۔ سنو بھائی، انسان کے پاس خالص پانی نہیں ہے تو وہ ماء الزعفران، ماء الصابون، ماء الاشناق وضو کر سکتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ ان رنگتوں کی وجہ سے پانی کی 3 صفات میں سے رنگ میں فرق آتا ہے، بلکہ ذائقے میں بھی فرق آتا ہے، بلکہ بو میں بھی فرق آتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر انسان کے پاس خالص پانی نہیں ہے تو ماء الزعفران، ماء القمر، ماء العناب اس سے وضو کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت تیمم کے لیے شرط ہے حدث مطلق ماء، فَإِن لَمْ تَجِدْ مَاءً، اور ماء کے اطلاق جس طرح تالاب کی پانی پر ملتا ہے تو ماء التمدد بھی ہوتا ہے۔ تو تیمم کی جواز کے لیے شرط ہے عدم مطلق ماء کا، اور ماء الزعفران ماء ہے، جب ماء ہے تو شرط جواز تیمم کی موجود نہیں ہے۔ جواز تیمم کے لیے شرط کیا ہے؟ عدم مطلق ماء کا، اور مطلق ماء تو موجود ہے جو ماء الزعفران ہے۔ اس لیے جب تک ماء الزعفران میں ماء العنب ہو، ماء القمر ہو تو تیمم نہیں کر سکتا۔ ائمہ سلف کہتے ہیں خالص پانی نہ ہو، ماء القمر ہے، ماء العنب ہے، ماء الزعفران ہے، ماء الاشنان ہے، ماء الصابون ہے، تو وہ تیمم کرے گا، اس وضو نہیں کرے گا۔ جائز ہے وضو بماء الزعفران، اور ہر پانی سے جس کے ساتھ ملی ہوئی ہو ایک چیز پاک اور وہ پاک چیز تغیر پیدا کرے پانی کے احد الاوصاف الثلاثہ میں۔ اور یہ کیوں وضو کرے گا ماء القمر زعفران سے تیمم نہیں کرے گا؟ کیونکہ شرط ضرورت کے لیے الى التیمم عدم مطلق ماء کا اور یہ تو ماء مطلق کا فرض ہے، کیونکہ خیر اضافت یعنی ماء اگر کی مسافر زعفران کی طرف اس نے اس ماء کا ظاہر نہیں کیا بتا رہا ہوں تو فیدخل تحت حکم مطلق الماء۔ مطلق ماء مطلق ہے جو ہر فرد پر کامل پر بھی شرط ہے، ناقص پر بھی۔ وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق۔ یہاں عبارت غلط ہے، فيدخل تحت حكم مطلق الماء، آگے عبارت کیسی ہے؟ وكان
اچھا، کسی نے کہا کہ معذافران سے وضو جائز نہیں ہے کیونکہ وضو اس پانی سے جائز ہو جس میں صفت کو منزل میں نہ سما، اور یہ منزل میں نہ سما نہیں ہے، یہ تو انسانی مصنوعی پانی ہے، کھجور سے نکالا، انگور سے نکالا، تو مصنف کہتے ہیں یہ زعفران منافی نہیں ہے قید منزل میں نہ سما کے ساتھ، کیوں؟ یہ زعفران قید ہے اور یہ ماں مقید ہے، اور ثبوت قید کا طرح ہے وجودی مقید کا، معلوم ہے کہ ماحول ہے تب زعفران قید اس کے لیے بنے گی، کمر اس کے لیے قید بنے گی، زبیب و عنب اس کے لیے قید بنے گی۔ وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق، وكان يعني ثبت اور ثابت ہے شرط بقا پانی کا على صفة المنزل من السماء، قید اس مطلق کا یعنی وہ قید کے زعفران سے ظاہر نہیں ہے، یہ آگے بڑھ کے اور غلط ہے، وہ چاہیے وہ بھی یخرج حکم ما زعفران، اس سے ثابت ہوتا ہے، یخرج کا معنی یہ نہیں ہے کہ بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے حکم ما زعفران کا، صابون کا، اشنان کا، وہ امثالہ، یعنی ہر وہ شے طاہر جو پانی کے ساتھ مل جائے اس سے وضو جائز ہے۔ وخالف بس اب اس پر اعتراض ہے کہ اچھا وضو کی تیمم کے لیے تو شرط عدم اس ماں کا جو منزل میں نہ سما، اور تم نے کہا کہ ماء العنب میں عنب کی قید منزل کے ساتھ منافی نہیں ہے، تو پھر ماء النجس میں نجس کی قید بھی منزل میں نہ سما کے ساتھ منافی نہیں ہے، تو ماء النجس کے ساتھ بھی وضو کی اجازت ہو، کہتے وہ قرآن نے خارج کیا ہے لاکن یرید لیطہرکم، اور تدبیر کس پانی سے ہوتا ہے؟ ماء نجس سے ہوتا ہے نہیں، تو یطہرکم نے ماء نجس کو نکال دیا، اور اس سے خاص اچھا جی، اور اس قضیہ سے یعنی اس قید کلیہ سے خارج ہوتا ہے ماء نجس بقولی تعالی ولکن یرید لیطہرکم، اور نجس مفید طہارت کا نہیں ہے۔ وبهذا الإشارة ولما إن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال۔ یہ جملہ کی ایک مسئلہ سمجھو، اس میں اختلاف ہے کہ وجوب وضو کا سبب کیا، وجوب وضو کا سبب کیا، تو اکثر فقہا کہتے ہیں اقامت الصلاۃ سبب، اقامت کیوں؟ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم الى الصلاة کا یہ مقدم و شرط ہے، اور فاغسلوا وجوهكم یہ جزا مبتدی ہے، اور شرط ہمیشہ علت ہوتی ہے کس کے لیے؟ جزا کے لیے، معلوم ہے کہ قیام الى الصلاة شرط ہے کس کا؟ وجوب وضو کا، یہ اکثر فقہا کہتے ہیں، محققین فقہا کہتے ہیں کہ علت وضو کے لیے جو ہے وہ حدث ہے، کیا ہے؟ اور قیام الصلاۃ نہیں، دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ جب قیام الصلاۃ ہو تو جب پہنچنے والا استنجا مارا اور یہاں تالاب پر آ کر اس نے وضو کیا، اس کے بعد یہ کیا کرے گا؟ استنجا کرے گا یا قیام الصلاۃ کرے گا؟ قیام الصلاۃ، اور قیام الصلاۃ کو سبب ہے وضو کا، تو پھر وضو فرض ہوا، تو پھر جب اس نے وضو کیا تو اس کے بعد پھر استنجا کرے گا یا قیام کرے گا؟ اور قیام الصلاۃ تو علت ہے تو پھر وضو کرے گا، تو ساری زندگی طلاق پر گزارے گا، معلوم ہے کہ قیام الصلاۃ بلکہ صلاۃ اور وجوب وضو کا سبب کون ہے؟ حدث۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ طاہر، اور تطہیر کا معنی ازالۃ الحدث، اور ازالہ حدث سب سے حدث جاتا ہے، معلوم ہوا کہ اس کا حدث سبب ہے وجوب وضو کا، بس وجہ ہے اشارہ یہ طاہرکم کی اشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدث شرط اسباب وجوب وضو، کیوں؟ تطہیر کا معنی تفصیل الطہارت، اور تفصیل طہارت کی بغیر وجود حدث کے محل ہے، بات سمجھ میں آ؟ وہ جو میں نے آپ کو 5 مواد بتائے تھے ان کے بعد مواد یہ بتاتے ہیں کلی میں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ مطلق محمول پر مقید میں شور یا جاری باشد پر اطلاق ہے، جاری باشد۔ اب اس نے اپنی بیگم سے اظہار کیا کہ انت علیہ کا امی، اظہار کر لیا، اس کے بعد اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تو وہی طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم فتحریر رقبہ، اس کے ساتھ قید ہے من قبل
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، اس کے ساتھ قید ہے من قبل يتمتع. فمن لم يستطع، اگر ایک آدمی روزوں کی طاقت نہیں ہے، فاطعام 60 مسکینہ، اس کے ساتھ قید نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مظاہر اطعام کی شکل میں کفارہ دینا چاہے تو اس میں قید نہیں ہے من قبل يتمتع. یہ درمیانی اطعام میں اگر اس کی جمع ہو جائے تو اس پر اعادہ اطعام کا ضروری نہیں. کیوں؟ وجہ کہ من قبل يتمتع توحید و صیام کے ساتھ ہے تو وہ مقید رہے گا، اور اطعام جو ہے وہ مطلق ہے، اس مطلق میں وہ قید من قبل يتمتع کا نہیں. امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ جس طرح من قبل يتمتع کی قید تحریم کے ساتھ ہے، صیام کے ساتھ ہے، تو اطعام. قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظاہر جب جمع کرتے اپنی بیگم کے ساتھ خلال اطعام میں لڑائی کھانے کو اطعام، جتنوں کو کھانا کھلایا ہے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لأن الکتاب مطلق، قرآن مجید مطلق ہے فی حق الاطعام، وہاں قبل المسیح کی قید نہیں ہے. فلا یزاد علیہ، پس نہیں بڑھائی جائے گی اس اطعام پر شرط عدم جمع کی قیاس علی الطاعت. امام شافعی فرماتے ہیں سب دیہات میں مقیس سنت ہے اور اطعام مقیس علت جامعات دونوں کے درمیان تکفیر، وہ بھی کفارہ یہ بھی کفارہ. اور قبل المسیح وہاں قبل المسیح قید ہے یہ بھی ہے. بڑی مطلق بلکہ سارے مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر اور سب میں مقید جاری ہوگا اپنی تقریر. اور یہ کون سی مثال ہے کہ حادثہ ایک ہے دیہات کا اور حکم متعدد ہے. ایک حکم سوم کا ہے، ایک حکم اطعام کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. دوسرا مطلب کون سا تھا کہ حادثہ بھی متعدد ہو اور حکم بھی حکم ایک ہو. امام شافعی کے نزدیک حمل ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہے. ایک حادثہ یمین کا ہے، یہ حادث ہو جائے تو فتحریر رقبہ. اور ایک کس کا ہے؟ قتل کا ہے، من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبہ مؤمنہ. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفارہ قتل کے اندر جو ہے وہاں شرط ہے ایمان، تو کفارہ یمین میں بھی شرط ہے ایمان. تو امام شافعی نے ملا فرماتے ہیں کہ حالف عبد مومن نظر کرے گا. قیاس کفارہ قتل پر، تو عبد کفارہ قتل میں مقیس ہے اور عبد کفارہ یمین میں مقیس. علت جامعہ دونوں کے درمیان تحریر فی تکفیر، وہ بھی تحریر ہے کفارے کے لیے بھی تحریر ہے اور وہ قید الایمان. ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک حادثہ قتل میں عبد مومن آزاد ہوگا کیونکہ مومن کی قید قرآن آپ میں ہے. لیکن یمین اور حینت کے واقعہ میں عبد مطلق مومن بھی آزاد ہو سکتا ہے، وجبئی بھی آزاد ہو سکتا ہے. وكذلك قلنا رفض في كفارة الزهار واليمين مطلق فلا يزاد عليه شرط الإيمان قياس على كفارة القتل. امام شافعی نے کہا نا کہ عبد کفارہ کھا کر عمل کہ تم نے مجھے کھانا دیا کہ تم عمل مطلق کا مقید کرتے اور مطلق کا مقید کرتے خبر واحد تم بھی تو کرتے. قرآن نے بتایا وَمْسَحُوا بِالرُّؤُوسِ رأس مطلق ہے اور اخلاق سے مقدار روشنی کا لیتا ہے. کیوں؟ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاطا قومنا ومسح فتوسع ومسح على ناسيا ومقدار واحد. تو تم نے یہاں رأس جو قرآن میں مطلق تھا اس کو مقید کیا ومقدار واحد. فإن قيل اگر شاطر کی طرف سے اعتراض کیا جائے کہ قرآن مسح رأس میں موجب مسح مطلق بات کا وقت قیدتم بمقدار ناسیہ اور تقید کی بالخبر. بات سمجھ میں آ. دوسرے اعتراض خواتی کا مسئلہ. یہ سودا جو ہے یہ اس کی بیوی، اس نے اس کو 3 طلاق دے. اب قانون ہے فیصل کہا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير محلل تیار کھڑا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟